یہ ہے قبر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان پاکستان والا ایریا جو ہے وہاں تک ان کی حکومت تھی، اور ان کی قبر دیکھیے کتنی سادہ اور سمپل ہے۔ جس طرح سے ایک عام انسان مرتا ہے اور اس کی قبر ہوتی ہے، اسی طرح سے آج بھی قبر ویسے ہی کی ویسے۔ دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج میں جا رہا ہوں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، جو کہ ایک دم سادہ سمپل بنائی گئی ہے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہیں اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، اور ان کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ اتنے بڑے، یعنی ان کا لگ بھگ پورے ہندوستان پہ، اور ادھر اپنا پاکستان والا ایریا اور افغانستان والا ایریا لے لیں تو وہاں تک، اور انڈیا کے پورا ساؤتھ والا جو ڈیکن والا ایریا پورا، وہاں تک ان کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا پرسنل خرچ جو کرتے تھے، ان کا پرسنل خرچ ٹوپی بن کر کے ٹوپی بن کر کے وہ اپنا خرچ چلاتے تھے، جو کہ ایک راجا کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی کیسی قبر ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر خلد آباد میں ہے، جو کہ اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں آتی ہے۔ خلد آباد گاؤں میں انٹری کرنے سے پہلے آپ کو 4 گیٹ ملیں گے، وہ 4 گیٹ کو پہلے آپ کو کراس کرنا ہوگا۔ وہاں پہ اورنگزیب کی قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دم سادہ سمپل قبر ہے، لگے گا ہی نہیں کہ آپ کسی ایمپرر کے قبر کے پاس آئے ہیں۔ یہ فرسٹ گیٹ، پورے اورنگ آباد میں ٹوٹل 52 دروازہ بنایا گیا، جس میں سے 4 دروازہ یہاں خلد آباد میں ہیں، اور کئی سارے دروازے جو ہیں اورنگ آباد میں ہیں، کئی دروازے دولت آباد فورٹ کے پاس بھی ہیں انٹرنس کے ٹائم پہ۔ میں ابھی پہنچ گیا ہوں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس۔ یہاں پہ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے کچھ طرح سے۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو کافی ساری دکان وغیرہ ہے پھول وغیرہ کی۔ تو چلیے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ بہت سادہ سمپل ہے قبر بنائی گئی ہے۔ میں اندر آ چکا ہوں اور یہاں دیکھتے ہیں، یہاں سے انٹرنس گیٹ ہے مقبرہ، یہاں سے انٹرنس ہے۔ یہ ہے قبر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان پاکستان والا ایریا جو ہے وہاں تک ان کی حکومت تھی، اور ان کی قبر دیکھیے کتنی سادہ اور سمپل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد بھی ہے، پینے کا پانی بھی ہے، اور مدرسہ حقانیہ حفاظ و دینیات یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ مسجد، کافی خوبصورت مسجد، اسی زمانے کی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ابھی بھی نماز ہوتی ہے۔ جن ولی کو وہ مانتے تھے، حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں ان کی بھی قبر آپ کو لے آ کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی وہ خود اتنے بڑے اسلامک اسکالر تھے اور ایمپرر آف انڈیا تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ قرآن شریف لکھتے تھے، اور پرسنل اور گھریلو ایکسپینسز جو ہوتا تھا وہ ٹوپی بن کر کے چلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کر کے چلے گئے تھے کہ میں چاہے کہیں بھی میرا انتقال ہو، لیکن مجھے دفنایا جائے گا وہ میرے ولی کے بازو میں ہی دفنایا جائے۔ اس لیے یہ والا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو وہاں پہ دفن کیا گیا، ان کے جسٹ بازو میں ان کے جو ولی تھے، جن کو وہ مانتے تھے اپنی زندگی میں، حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بازو میں ان کی قبر ہے۔ تو اس طرح سے ان کی جو وصیت تھی، ان کے بازو میں دفنا کر کے احمد نگر سے لا کر کے یہاں دفنایا گیا خلد آباد میں، اور ان کی جو وصیت تھی اس کو پوری کی گئی۔ یہاں پہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے بازو میں اعظم شاہ کی قبر بھی ہے، سن آف اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بی بی کا مقبرہ کو بنایا تھا، ان کی بھی قبر یہاں پہ ہے۔ تو میں آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں سے وہ انٹرنس گیٹ ہے۔ ختم المشائخ حضرت خواجہ مخدوم سید شاہ زین الدین مولانا عود حسین شیرازی 22 خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے وہی بزرگ ہیں، یہ وہی اللہ والے ہیں جن کو ایک زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ کچھ سینٹرل پارٹ کا جو حصہ ہے اس پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ
زین الدین رحمۃ اللہ علیہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو شیراز کے رہنے والے تھے، ان کے بازو میں ان کو دفن کیا جائے، ان کا انتقال کہیں بھی ہو، لیکن ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی، میں کہیں بھی میرا انتقال ہو لیکن میں جن کو مانتا ہوں، میرے جو اللہ والے ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بازو میں میرا کفن دفن کیا جائے، وہاں پہ میرا دفنایا جائے مجھے۔ تو ان کی خواہش کو پوری کی گئی ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ان کے بازو میں ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو صاحبزادے سن ہیں ان کی بھی قبر ان کے بازو میں ہے، جن کا نام اعظم شاہ ہے، جنہوں نے بی بی کا مقبرہ کو بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ تو چلیے ان کی بھی قبر کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو خواجہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ یہاں پہ آنے کے بعد، ان کے تک آنے کے بعد جو کہ ختم ہو جاتی ہے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت سیدنا علی اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے سیدنا طاہر رحمۃ اللہ علیہ، امام محمود رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں یہ جو حضرت خواجہ زین الدین داؤد حسین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو 22ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد یہ مشائخ والا جو شجرہ ہے، شجرہ نسب آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، جن کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے، جن کا میں نے آپ کو ابھی جسٹ قبر مبارک دکھایا۔ اس کے جسٹ بازو میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، اعظم شاہ، ان کی قبر مبارک ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ چاہتے تو سونے چاندی کے ذریعے سے اپنے قبر کو سجا سکتے تھے، لیکن اتنی سادہ سمپل قبر دیکھیے، اتنی سادہ سمپل قبر ان لوگوں کی خواہش نہیں تھی۔ یہ جو آپ سائڈ سے بنا ہوا دکھ رہے ہیں، یہ سارا جو ہے حیدرآباد کے نظام نے بنایا تھا، کیونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ میری قبر ایک دم سادہ ہو۔ کہہ دیا تھا کہ میری قبر ایک دم سادہ سمپل ہونی چاہیے، ایک دم سادہ سمپل قبر ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اور ان کی بھی قبر ایک دم سادہ سمپل ہے۔ جس طرح سے ایک عام انسان مرتا ہے اور اس کی قبر ہوتی ہے، اسی طرح سے آج بھی قبر ویسے ہی کی ویسے۔ تو گائز یہ تھی ایک دم سمپل اور ایک دم سادہ قبر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مطلب دیکھ کر کے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک اتنا بڑا راجا، اتنا بڑا امپرر آف انڈیا، ان کی قبر اتنی سادہ اور ایک دم سمپل ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔